جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک خاتون 24 سموسے، 5 کلو مٹھائی، 2 کلو سوجی کا حلوہ کیا ایک ہی ٹائم پر کھا سکتے ہیں؟ ایک ہی وقت میں ایک وقت ہی بھوک ہے؟ یس، اور اس کے بعد بھی کہیں مجھے تم لوگ کھانا کیوں نہیں دے رہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ از اٹ پاسبل؟ نارمل تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو یس 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 ایک عام انسان نہیں کھا سکتا۔ میں آپ سے ایک ریئل واقعہ شیئر کر رہی ہوں جو میری نانی کے ساتھ ہوا۔ اچھا، یس، آپ نے بھی ذکر کیا تھا ناپاکی کا، اور وہ 20-30 روٹیاں کھانے والا، تو اس سے ان کو یہ واقعہ ریکال ہوا ان کو۔ جی اچھا جی، یہ انڈیا جب پارٹیشن سے پہلے یہ انڈیا میں تھے جب ایک ہی تھا ہمارا، تو یہ نرس تھی، نرس۔ اچھا، گورنمنٹ ہاسپٹل کی جس کا نام راجندر ہاسپٹل ہے، راجندر ہاسپٹل ہے جی انڈیا میں، وہاں پہ نرس تھی ان کی نانی۔ اب ان کو ایک خواب آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، جیسے وہ پرانے کھنڈروں میں ہے، کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کو خواب آیا کہ ایک بندہ ہے جو ان کو بلاتا ہے پرانے راجے کے کھنڈروں میں جو پٹیالہ میں ہے۔ اچھا، جیسے ہمارے یہاں لاہور میں تاریخی عمارتیں ہیں نا مغلوں کی، ویسے پٹیالہ میں۔ اب وہ شخص ان کو کہتا ہے کہ آپ کسی کو بتانا نہیں، اپنے شوہر کو بھی نہیں، اور آپ مجھ سے ملنے آئے، میں آپ کو بہت دولت دوں گا۔ اچھا جی، یہ اپنے نانا کو بتا دیتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو، کہ جی ایسا ایسا ہوا ہے۔ صحیح۔ یہاں یہ بتاتی ہیں اور وہاں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، جن کو خواب آ رہا ہے جو بتاتی ہیں۔ وہ چلتے چلتے ہوا میں تھوڑا اوپر ہوتی ہیں اور نیچے گرتی ہیں، چلتے چلتے۔ اچھا، چل رہی ہیں سیدھا، چلتے چلتے ہوا میں ہو گئی ہیں، پھر آگے جا کے نیچے ہو گئی ہیں۔ اندھونی بات ہے، یہ آنکھوں دیکھے واقعہ بتا رہے ہیں، لیویٹیٹ ہو رہی ہیں جی۔ تشخیص کر کے آگے وہ چلتے چلتے ہوا میں تھوڑا اوپر جاتی اور نیچے گرتی زور سے، اور ان کو بہت چوٹیں لگتی۔ ایسے ہی سوئی ہوتی تو نیچے گر جاتی۔ پہلے پرانے تخت نہیں ہوتے تھے لکڑیوں کے، ویسے تخت پہ یہ لوگ سوتے تھے اونچے اونچے، اور وہ سوتے سوتے جو ہے نا نیچے گر جاتے۔ اچھا جی، پھر کھاتی بہت تھی، 24 سموسے کھا کر کہہ کر مانگتی اور سب کھا جاتی، پھر کہتی آپ نے مجھے آج کھانا نہیں دیا۔ سموسہ بہت ہیوی ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایک ہی ہضم نہیں کر پاتے ہیں۔ 2 کلو سوجی کا حلوہ بنا کے پورا خود کھا لیتی تھی۔ 2 کلو سوجی کا حلوہ، 5 کلو مٹھائی ایک ٹائم میں کھا لیتی تھی، پھر بھی بولتی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ میری امی نانی طرف آئی تو میں امی روٹی بنا کے دیتی، وہ کھاتی جاتی، یہاں تک کہ آٹا بھی ختم ہو جاتا۔ اچھا، میری امی ایک ہی بیٹی تھی اور میرے 2 چھوٹے ماموں تھے، تو امی ہی میری دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ایک دن رات سو رہی تھی تو سیٹی کی آوازیں آنا شروع ہوئی سوتے ہی۔ اب انہوں نے بہت دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ان کو اس وقت نہیں پتا چلا۔ اب جب ان کے نانا اٹھے اور انہوں نے دیکھا نا کہ بیڈ کے نیچے، وہ تخت کے نیچے، تو وہاں پر ایک کالے رنگ کا سانپ بیٹھا تھا، پھن والا۔ اچھا، جیسے انہوں نے لائٹس آن کی وہ غائب ہو گئے۔ میری نانی کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی، وہ ہمیشہ سب کو مارتی اور ان میں کافی جان ہوتی، کسی کی قابو میں نہ آتی۔ اچھا جی، اب سچویشن آپ دیکھیں کہ سب کے سامنے یہ چیزیں آ گئیں، پوری فیملی کے سامنے، کہ جی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اسی دوران ان کی امی جو ہے وہ ان کی نانی کے روم میں آتی کھانا وانا لے کے۔ اب ان کی نانی جو ہے نا وہ بیڈ پہ بیٹھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب وہ اندر آئی، بتا رہی ایک دن امی کھانا بنا کے اندر آئی نانی کے روم میں، تو نانی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی بیٹھی ہیں اور ان کے گلے میں سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اچھا، اور سانپ کا جو فیس تھا وہ ایک انسان کا بڑا سا فیس تھا۔ سانپ کا فیس؟ یس، مطلب اس کا جو پوری باڈی ہے 2 میں وہ گلے میں، اور جو اس کا پن کہتے ہیں وہ ایک انسان کا بہت بڑا سا چہرہ۔ یہ آنکھوں دیکھا بنتا ہے اور یہ انہونی چیز ایک طریقے سے۔ اچھا جی، آگے سر ہوتا کیا ہے؟ اچھا،
اچھا جی، وہ انسان کا بڑا سا فیس تھا، مطلب نیچے سے سانپ اور گردن کے اوپر انسان کا فیس تھا، جس کی بلیک داڑھی تھی، لمبی لمبی اور بڑی بڑی آنکھیں تھی، اور سر کے بال لمبے لمبے تھے۔ امی دیکھ کے خوفزدہ ہو گئی اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ جیسے پڑھا وہ غائب ہو گیا ایک دم۔ صحیح۔ پھر امی نے میری کسی علم والے سے رابطہ کیا، صحیح، جو میرے ابو کے گھر میرے کزن کو قرآن پڑھانے آتے تھے۔ وہ خود جموں کشمیر سے تھے، ان کا تعلق۔ ان کو بلایا اور سب بتایا۔ پھر انہوں نے کہا میں کچھ دوں گا، آپ نے بالکل ویسے ویسے کرنا ہے۔ اچھا، کہ جو میں بات آپ کو بیچ میں کہتا تھا نا، صحیح، کہ جب آپ بات کریں تو پوری کریں، اول تو کریں مت، کرے نا، اور کریں تو پھر ویسے ہی عمل کریں، پھر سرنڈر کر دیں۔ اچھا جی، اب جی شروع ہو رہا ہے ان کا علاج۔ وہ جب دوسری بار آئے تو روئی کی، کاٹن کی لمبی لمبی بتیاں سی بنا کے دی۔ صحیح، 7 بتیاں روئی کی بنا کے دی، جیسے ہم چراغ میں لگاتے ہیں۔ بس پھر وہ لمبی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے منگل کے دن زمین پر بیٹھ کر جلانی ہے، اور نانی کو بھی ساتھ بٹھانا ہے، ایک اور خاتون کو بھی ساتھ بٹھانا ہے۔ ایک طرف سے آپ اپنی ماں کو آگے کے بال پکڑیں گے، ایک طرف سے نانی کی آگے سے بال پکڑنے ہیں، اور ایک طرف دوسری خاتون پکڑیں گی، اور آپ نے وہ بتیاں جب جلانی ہے تب اس کا دھواں گول گول اوپر جائے گا۔ اچھا، ایک ہی طرح، ایک ہی جگہ پہ جائے گا وہ دھواں، یہاں وہاں نہیں جائے گا۔ صحیح، جلانی ہے تب اس کا دھواں گول گول اوپر جائے گا، ایک ہی طرح۔ آپ نے پوچھنا ہے میری ماں سے کون سی غلطی ہوئی ہے، اور اس کو معاف کر دو اور چھوڑ دو۔ یہ انہوں نے ان کو بتا دیا کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ کام، یہ عورتیں کر لیں گی، یہ عورتوں نے کرنا ہے کام۔ کچھ ہوتے ہیں نا بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں، ان کو پرمیشن نہیں ہوتی کسی فیمیل کے سامنے اس کو ٹچ کرنے کی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک دائرہ علم ہوتا ہے نا۔ لیکن عورتیں تھوڑی نرم دل کی ہوتی ہیں، اور وہ اتنے بڑے عمل کو فیس کر لیں گی۔ اچھا، آگے ماشاءاللہ ہوتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں، بتا رہی ہیں۔ ایسے ہی امی نے کیا، بالکل ایسے۔ اچھا، چلے ماشاءاللہ۔ دھواں ویسے ہی نکلا جیسے بتایا تھا۔ امی نے نانی کے بال پکڑ کے ایک لٹ آگے کی، پوچھا آپ کون ہیں اور کیا غلطی ہوئی میری ماں سے؟ تو نانی آدمی کے جیسے بولی، اس نے ناپاکی کی حالت میں کعبہ شریف کی طرف ٹانگے کر کے ایسی جگہ سوئی جو میری تھی۔ اچھا، میں نہیں چھوڑوں گا اس سے، اور دوسرا میں نے اس سے منع کیا کہ اپنے شوہر کو مت بتانا۔ پھر اس نے بتا دیا۔ کہاں سوئیں گی آگے بتائیں گی نانی خود کہ یہ کہاں ہوا، گھر میں نہیں، اچھا، ہاسپٹل میں۔ اوہو، یہ نرس ہے نا، ہاسپٹل میں ایک جگہ ان کی آنکھ لگی تھی، یہ بتاتی ہیں خود آگے کہ ہوا کیا تھا۔ امی نے کہا اب چھوڑ دو، غلطی ہو گئی۔ وہ نہیں مانے، پر امی نے وہ بتیاں جو دی تھی بڑی بڑی جلانی تھی۔ جیسے جیسے جلاتی گئی اس مخلوق نے پھر جانے کی شرط رکھی، اچھا، جو امی نے مان لی۔ شرط تھی 700 یتیم بچوں کو میٹھا کھلانا ہے۔ اچھا، نیک تھے لیکن سخت تھے تھوڑے سے، جلالی تھے، کہہ لیں آپ، جلالی تھے۔ اچھا، ہوتے ہیں نا آرفن ہوتے ہیں نا، جی، یتیم بچوں کے۔ صحیح، 700 یتیم بچوں کو میٹھا کھلانا ہے، اور امی نے کہا ٹھیک ہے اب آپ چھوڑ دیں میری ماں کو۔ پھر کہتے جیسے نانی بے ہوش ہوئی ویسے ہی وہ جو بتیاں تھیں ان کا دھواں نارمل ہو گیا، مطلب ادھر ادھر جانے لگا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مخلوق نکل گئی تھی۔ صحیح، یہ دن مجھے بھی یاد ہے کہ میرے نانا نے مجھے باہر روکا ہوا تھا، جو مجھے ممی کے پاس نہیں جانے دے رہے تھے۔ ہوتا ہے نا دروازے کے باہر بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ان کے نانا نے ان کو پکڑا ہوا ہے، اور ان کی امی جو ہیں ان کی نانی یہ ہیں، یس، ان کے ساتھ ہوا ہوا تھا، ان کے ساتھ یہ نرس تھی۔ اچھا، اور ماشاءاللہ یہ ان کی دلیر بیٹی، اچھا، زبردست، جن کی بیٹی نے آپ کو یہ واقعہ بھیجا۔ اچھا اچھا، صحیح، اب صحیح سمجھ میں آ گیا۔ لیکن واقعہ بہت سحر انگیز ہے یار، آگے سر ہے کچھ ابھی بھی ہے؟ جی جی۔ اچھا، اب جی
مجھے اپنی ممی کے پاس نہیں جانے دے رہے تھے, یہ دیکھ رہی تھی سب. آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی, اس مخلوق کا انسانوں سے بڑا فیض تھا, بتا چکی تھی پہلے. اب نا انہوں نے کیا کہا مجھے, ان کی آڈیو بھی سنا. ہاں سنائے, بھیجی انہوں نے آڈیو. جی السلام علیکم. اچھا میں نے یہ کہنا تھا, ایک چیز میں میسج میں نہیں آپ کو بتا پا رہی تھی, وہ یہ تھا کہ وہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا کاٹن کی پتیاں تھی, میں اس ٹائم 5 سال کی تھی, مجھے میموری ابھی بھی یاد ہے کہ میری ممی اندر بیٹھے تھے, مجھے اندر نہیں جانے دے رہے تھے. تو وہ نا وہ دھواں, وہ میں نے دیکھا بھی تھا کہ وہ کچھ کر رہے تھے بیٹھ کے نا, تو وہ بتا رہی تھی میری ممی نے یہ بتایا تھا کہ وہ جو دھواں ہے نا وہ جیسے اسپرنگ نہیں ہوتا راؤنڈ میں گول گول گھومتا ہے, یہ والے شیپ میں دھواں جاتا تھا اوپر, اور ہوا میں تحلیل نہیں ہوتا تھا. مطلب بہت زیادہ ہائٹ پہ جا کے ان کے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں گھر سرکاری ملازمین کو, ان کے وہ تھے, اور ان کی چھتیں کافی اونچی اونچی, جیسے آپ کی بھی پروگرامس میں دکھاتے ہیں نا, کافی پرانے زمانے کی جو چھتیں اونچی اونچی ہوتی ہیں, تو وہ ہوا میں بہت اوپر جا کے تحلیل ہوتا تھا, لیکن نیچے سے بالکل جیسے اسپرنگ راؤنڈ میں جاتا اوپر کو, اس طرح راؤنڈ 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 اوپر وہ اس میں سے نا دھواں مطلب کہ ان کا جاتا تھا. اصل اسپرنگ کی طرح اوپر جانا اور تحلیل نہ ہونا, یہ سجاد بھائی دھواں ہمیں بھی کئی جگہ ملا ہے اور کس فارم میں ملا ہے, تو یہ مخلوق کے لیے دھواں بہت اہمیت رکھتا ہے. سر دھواں آگ ایک سمجھ لیں جوڑ ہے. صحیح. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا ایمان تو ہے ہی ہے, ہم نے دیکھا بھی کئی جگہوں پر ہے, نشانات دیکھے ہیں کہ اس مخلوق کی جو میکنگ ہے وہ بنی ہی یہ آگ سے ہے, آگ کی لپٹ سے, ایک لو سے اس کی بنا. ہم مٹی, فرشتے نور, اور یہ جو ہیں جنات آگ کی لپٹ سے. اب جی میں نے آپ کو عرض کی تھی نا کہ وہ نانی جو ہے وہ خود بتائیں گی واقعہ کہ ہوا کیا تھا. اب جب یہ ہوا نا کہ ان کو اپنی ممی کے پاس نہیں جانے دے رہے تھے, پھر نانی کو ہوش آنے کے بعد سب بتایا, تو نانی نے بولا ڈیوٹی کے دوران میں تھک گئی تھی, اچھا, اور نیند آ گئی, میں ہاسپٹل کی ایک بیلکنی تھی وہاں سوئی تھی. اچھا, گیلری یاد آیا شراز بھائی آپ کو؟ گیلری. ابھی ہم نیو کراچی کے گھر میں گئے تھے جہاں سے سامان باہر پھینکا جا رہا تھا, دن میں پہنچے تھے ہم سب, کووڈ کے دنوں میں جب بہت زیادہ جب لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے باہر, اور ہم پہنچے تھے, ہم نے دن میں دیکھا تھا کہ سامان, یہ تصویر لگا دیجیے گا کہ روڈ پہ جو ان کا سارا سامان گرا ہوا تھا, وہ بیچارے رو رہے تھے. ان کو ہم نے کہا تھا آپ ہمارے گھر چلے جائیں, ان کو گھر مل نہیں رہا تھا ایمرجنسی میں, لیکن مل گیا تھا, اللہ کا شکر. انہوں نے کیا کیا تھا, گھر کی صفائی ہوتی تھی, گیلری کو انہوں نے کچھ صاف کیا تھا, اور کوئی میرے خیال سے کوئی عمل کیا تھا, کوئی پڑھائی کی تھی, کوئی گھر میں کوئی ایسا اہتمام کیا تھا جس پر ان کو تھپڑ اور ان کے سامان اوڑھ کے گر رہے تھے باہر. صحیح. یہ کہاں سوئی؟ گیلری میں سوئی. میرا دوست اسکول کا کہاں سویا تھا؟ کھڑکی کے پاس پہلی بار سویا تھا جب اس کے منہ پہ تھپڑ کا نشان تھا. اچھا, یہ واقعہ آپ نے بتایا ہے؟ میرے خیال سے میں نے بتایا. میرے خیال سے میں نے بتایا. اب جی obviously ایک انسان 5 کلو مٹھائی ایک ساتھ, 2 کلو سوجی کا حلوہ ایک ساتھ, 24 سموسے ایک ساتھ, یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ نہیں کھا سکتا. میرے خیال سے تو نہیں کھا سکتا. تو اچھا, اس میں جو تعجب کی بات ہے جو ان سے ریلیٹ ہوتی ہے وہ میٹھا بہت تعداد میں کھایا جا رہا ہے. یہ مطلب جیسے کہ 5 کلو مٹھائی کوئی بندہ نہیں کھا سکتا یار. مطلب اگر آپ ایک مٹھائی آتی ہے کچا کلا جس میں میٹھا سب سے کم ہوتا ہے, وہ بھی آپ 3-4 پیڑے کھا کے آپ رک جاؤ گے یار. بہت کوئی بچپن میں کہتے ہیں زیادہ میٹھا انسان کھا لیتا ہے, اتنا پھر بھی میرے خیال سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ایک چیز یہ سر, روٹیاں بنا کے آپ دیے جا رہے ہیں, آٹے ختم ہو گئے ہیں گھر میں, اور اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ہنگری, ابھی تک آپ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں کھانے میں نا. تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے پانی کہیں اور جا رہا تھا, پہلے کھانے کہیں اور جا رہے تھے, شاید یہ بھی کہیں اور ہی جا رہا ہے. اچھا, میں جب سن رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا, سچی بات ہے, جو میں فیل کر رہا تھا جیسے سانپ کا روپ آیا, اور جو آپ نے بتایا مجھے لگا شاید کوئی مطلب جادوگر ٹائپ کی کوئی چیز ان کے اوپر ہوئی ہے نا. یہ سانپ تو بالکل ہی کہتے ہیں کہ خواب میں بھی دیکھو سا مسئلہ آپ کو چھپا دشمن ہے, جادو ہے. لیکن جو مخلوق تھی اور جو بھی صاحب تھے
وہ بہت سخت لیول پہ تھے. انہوں نے یہ روٹ رکھ کے ان کے ساتھ رہے, مطلب کہ ایک طریقے سے پورا لپٹا ہوا تھا ان کو نا. شکر کریں شہزاد بھائی ان کو جو موقع پہ وہ جو صاحب علم مل گئے ان کو, وہ جموں کشمیر سے جن کا تعلق, اور انہوں نے سب کچھ تو کر کے دیا تھا ان کو. صحیح. دھواں جو تھا وہ جو اسپرنگ بن کے نکل رہا تھا, وہ انہوں نے ہی وہ جو بتیاں بنا کے دی تھی روئی کی, ہر روئی میں سے تو ایسا دھواں نہیں نکلتا, نہیں نکل سکتا. وہ تو انہوں نے مخصوص کوئی دی تھی آپ کو کہ ان کو ایسے کرنا ہے, جیسے جیسے زمین پہ بیٹھ کے ان کے بال پکڑ کے آگے سے, اور آپ لوگوں نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا, لیڈیز ہی کریں گی. صحیح. کیوں؟ وہ جو ایک ان کے اوپر کوئی حاضر ہوئے ہوئے تھے یا کوئی ان کے اوپر کیفیت تھی, وہ اور بھڑک جاتے کوئی مرد آتا اگر تو. صحیح. قانون کو دیکھ لینا, ان کو پتا تھا کہ میں جاؤں گا یا کوئی ان کے نانا کو بولوں گا, کسی اور کو بولوں گا, اور گڑبڑ ہو جائے گی. صحیح. لیڈیز ہی کریں گی شاید, تو پھر وہ چیز صحیح طریقہ ہے نا ہر چیز کا. یہ تو شکر ہے ان کو مل گئے شہزاد بھائی, ہر کسی کو نہیں مل پاتے ایسے موقعوں پر نا. کہتے ہیں بہت بڑا انعام ہوتا ہے. صحیح. کچھ ایسے جیسے کہتے ہیں نا آپ, اچھا پڑوس بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, اچھے پڑوسی بھی. اسی طرح ایسے موقعوں پہ اگر کوئی ایسی مدد مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اچھا, اس میں ایک سبق ہے جو ہمارے والدین نے بھی ہمیں بتایا بھائی, کسی بھی طرح سے کعبے کے رخ پہ آپ نے لیٹنا نہیں ہے پیر کر کے, اور کسی بھی طرح سے آپ نے اس رخ پہ کبھی نہیں کرنا. مطلب واش روم, مطلب تعظیم ہم ابھی تک کرتے ہیں, بچپن سے یہ سب عام بچوں کو بتایا جاتا ہے. اور ہمارا اکثر باہر بیٹھنا ہوتا ہے چائے کے ہوٹل. جی جی. مہربان کے ساتھ. صحیح. وہ جہاں بیٹھتے ہیں نا, کبھی ان کی پیٹھ قبلہ رخ نہیں ہوئی. صحیح. صحیح. باہر آپ جی تعظیم ہے, رخ تو سمت تو چل رہی ہے نا, آپ باریکی نوٹ کریں. جی یہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جی کنفرم کیا کئی بار. صحیح. ہاں بھائی, اکثر مختلف علاقوں میں رخ الگ ہوتا ہے. آپ کو اپنے گھر سے پتا ہے کس طرف رخ ہے. اکثر اچھے ہوٹلز کے اندر قبلہ رخ کا ٹیگ لگا ہوتا ہے, کہ ایرو بنا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے. اب آپ کہیں چائے پینے بیٹھے ہیں, کہیں باہر ہیں, کہیں بیٹھ گئے ہیں, آپ کو کیا پتا قبلہ رخ کس طرف ہے. صحیح ہے. So it's better to ask. آپ باقاعدہ خود اس طرف آپ جو ہے نا کوشش کرتے فرنٹ اس طرف ہو, بیک کبھی اس طرف, محسوس کرنے کی بات ہے. تو شکر ہے جی ان کو مل گئے. صحیح. اور کچھ کو نہیں بھی ملتے شراز میں. میرے پاس واقعات آئے ہیں نا بہت. ایک آیا ہے واقعہ جی, مطلب وہ اس تکلیف کو نہیں جھیل سکے, نہیں ہے اس دنیا میں اب, اور شادی کے تیسرے دن مسلم محفوظ رکھے سب کو ان چیزوں سے. واہ, بہت اچھی بات کہی آپ نے. ان چیزوں سے جو لوگ اپنا واقعہ شیئر کر رہے ہیں, اس کو مذاق نہ سمجھیں, وہ ان کے ساتھ بیت چکے ہیں, تاکہ وہ آئندہ والی نسلوں میں وہ نہیں چاہتے کہ تکلیف لوگوں تک پہنچے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگ یہ اس چیز کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں, اور مجھے آپ کو, پوری ٹیم کو, ایکسپریس کو, سب کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ذریعے پتہ نہیں کیا کروایا جا رہا ہے. ہمیں نہیں پتا جی, لیکن یہ ہے کہ بہت کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہت سی چیزوں کو نا جو خیال نہیں رکھتے تھے اب رکھ رہے ہیں. یار باریکیاں ہی سب کچھ ہے, میں نے دیکھا, محسوس کیا, چھوٹے چھوٹے کام ہی سب کچھ ہے. جی جی. تو اللہ پاک محفوظ رکھیں جی, آپ کو اللہ پاک محفوظ رکھیں, ہمیں ان چیزوں سے, ان مصیبتوں سے, پریشانیوں سے لوگ پاگل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں شراز بھائی. صحیح. صحیح. فی الحال دیجیے اجازت جی, زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.